میرے گھر میں کہ بہت قریب ایک دیوبندی مسجد ہے، لیکن میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس دیوبندی مسجد میں نماز صحیح سے نہیں پڑھائی جاتی ہے، صحیح سے نہیں پڑھائی جاتی ہے، جلدی جلدی، ہاں جلدی والا اگر ہے، لیکن اگر صرف رفع الیدین اور آمین نہیں کہتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنی ضروری تھی آپ کی، اور جماعت نہیں چھوڑنی تھی۔ لیکن اگر جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں جس میں تعدیل ارکان، رکوع آرام سے، سجدے آرام سے، ہم نے دیکھا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے ایک دوست تھے جو مدینے کے ساتھی، حنفی تھے، مدینے کے ساتھی، اور پھر مکے میں امے کے ساتھی، پھر وہ کام کرنے لگے جامعہ کے مرکز بحث میں، اور میں نے دکتورا کیا، اور لیکن دن رات ملنے میں آتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک بڑے مدرسے کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اور بڑے مدرسے کے بڑے محدث تھے، انہوں نے ان کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ کہتے ہیں تمہاری نماز ہلکی ہوتی ہے، ہم آرام سے پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا ہلکی ہوتی، اور کہیں میں بہت ہلکی نماز پڑھتا تھا، لیکن اصل نماز اب میں نے سیکھی، ایسے کہتے تھے کھل کر کے، ان کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ بڑے عالم لوگ بھی جلدی جلدی بہت نماز پڑھتے ہیں، تعدیل ارکان نہیں کرتے ہیں۔ اگر تعدیل ارکان نہیں ہے تو ایسے آدمی کے سامنے پیارے رسول کے اس یا ان بزرگ کا جو صحابی آئے تھے اور جلدی جلدی انہوں نے نماز پڑھی، تو پیارے رسول نے ان کو بار بار کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم نے صلاۃ نہیں پڑھی، جا کے پڑھ لو۔ وہ حدیث ان کے سامنے پیش کیجئے۔ تو اور پھر آپ اگر اس واقعی اتنی جلدی ہیں، ہم نے بھی ایک مرتبہ کہیں پڑھا، تو میں ابھی قرات کر رہا تھا، وہ رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھا، رکوع میں جانے لگا تو رکوع سے اٹھ گئے، اور سجدے میں گیا تو وہ سجدے سے اٹھ گئے۔ تو یہ نماز تو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ امام کے ساتھ اس کے ارکان میں کچھ نہ کچھ شریک کرنا ہے، بعد ہی میں کرنا ہے لیکن شریک ہونا ہے۔ تو بہرحال ایسی نماز اگر آپ چھوڑ کر کے جماعت اور پھر گھر میں پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں بہت جلدی جلدی نماز پڑھاتے ہیں، اور اوپر سے تبلیغی جماعت میں زبردستی بٹھاتے ہیں، اور ان کے اوپر سے ان کی نماز کا وقت بہت تاخیر سے ہوتا ہے۔ یہ گویا 3 اسباب آپ نے بتائے کہ اب میری نماز اس مسجد میں ہوگی۔ اگر واقعی نماز جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، صرف آمین رفع الیدین کی وجہ سے آپ کی نماز باطل نہیں، آپ ان کے پیچھے پڑھیں، آمین رفع الیدین کہیں، اور اگر بڑے ادب سے وہ کہہ دیں گے آپ سے، کان پکڑ کر کے نکال دیں گے، کہیں گے یہاں آپ چونکہ بآواز بلند آمین کہہ رہے ہیں تو یہاں نہ پڑھیں، آپ کے لیے اللہ کی طرف سے عذر ہو گیا۔ اور اگر پڑھنے دے رہے ہیں تو جماعت کے ساتھ آواز آمین قرأ کر کے اور رفع الیدین کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن ہمارے بھائیوں کی یہ عادت ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنی مسجد سے نکال دیتے ہیں کہ ہمارے بچے خراب ہوں گے۔ رات دن کی تربیت ان کی مؤثر نہیں ہوتی ہے، اور ایک آدمی کی نماز پڑھنے سے ان کے بچے وہ وہابی ہو جائیں گے، اہل حدیث ہو جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ہم پیارے رسول کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے آپ کی سنت کو حرز جان سمجھ کر کے تمام لوگوں کے اقوال کو چھوڑ دیں جب پیارے رسول کی صحیح احادیث ملیں۔ یقیناً ہمارے بھائی لوگ صحیح احادیث کو چھوڑ کر کے اور گناہگار ہو رہے ہیں اور ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ان کے دل میں پتہ نہیں کیوں نہیں بات آتی ہے، بڑے بڑے لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور تبلیغی جماعت میں زبردستی بیٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ تبلیغی جماعت میں بھی الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں، اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، نہ اپنا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ تو گھر میں آپ کی صلاۃ پڑھنا، آپ کو صلاۃ پڑھنا یہ صحیح ہوگا، وقت سے پڑھیں آپ، اور سنت کے مطابق بچوں کے ساتھ بھی جماعت کر لیں، یا ایسی جماعت بنا لیں، کہیں اپنے چند دوستوں کے ساتھ پڑھیں۔ واضح ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ اس وقت نہ پڑھیں جبکہ نماز اتنی جلدی ہوتی ہے کہ تعدیل ارکان نہیں کرتے۔ اور میں نے کہا کہ اگر رفع الیدین اور آمین رفع الیدین نہیں کہتے تب بھی نماز ہماری صحیح ہے، ان کے پیچھے ان کی نماز ناقص ہوگی۔ ہماری اگر ہمیں اجازت دے رہے ہیں ہم پوری رفع الیدین اور آمین کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری نماز کو کامل قبول فرمائے گا۔